رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد. وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صلوات پڑھ دے بر محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین، دن وہی ہے، صرف وقت بدلا ہے. اور شاید یہ حالات ایسے بنے ہوں کہ یہ ایک امتحان رہا ہو کہ ٹھیک ہے رات میں شام میں بغیر دھوپ کی تپش کے ہم حاضر تو ہو جاتے تھے، لیکن آیا محبت اہل بیت کی حرارت زیادہ ہے یا سورج کی تپش زیادہ ہے؟ یہ حاضر ہونا بتاتا ہے کہ ہم بھی کربلا ہی کو نگاہ میں رکھتے ہیں. لہذا وہاں پر بھی جا کے آپ دیکھیں سورج بہت ہی پائین اور نیچے آ گیا تھا. اتنی گرمی تھی کہ دانہ ڈالا جائے تو بھن جاتا تھا، لیکن کہیں پر بھی اصحاب حسینی کے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے یہ کر کے بتایا کہ حالات آپ پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ حالات کو بدل دیا کریں. لہذا میں نے آیت کو بھی اسی لیے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا کہ ایک شکریہ بھی ہو جائے کہ واقعاً اس گرمی میں حاضر ہونا یہ محبت اور دل میں عشق آل محمد کی اس بیداری کا نام ہے کہ جو عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، پوری آیت نہیں پڑھی ہے. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے اندر اضافہ کریں گے. میں نے ترجمے کو بہت ہی رک کر کیا ہے. ابھی تک ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اللہ نے کہا ہے لازیدنکم، ہم تمہیں زیادہ کریں گے، نعمتوں کو نہیں. آپ جا کے دیکھیے گا عربی گرامر کے اعتبار سے ازیدنکم، تمہارے اندر اضافہ کریں گے، یعنی آپ کا وجود بلندی کی طرف جائے گا. لہذا اسی آیت کے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفر کیا تو پھر یاد رکھو اللہ کہہ رہا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جا کے دیکھیے گا اِنَّ کا معنی بھی تاکید کا ہے. پھر اللہ کہہ رہا عذابی، میرا عذاب، شدید نہیں، لشدید، لام بھی تاکید کے لیے ہے. یعنی اگر کفر کرو گے تو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہے
کہ اللہ کیا کرے گا، اس کا عذاب شدید ہو جائے گا۔ اب آپ جا کے سورہ دہر کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے کیا کہا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، اب چاہے تو تم سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے لیے دونوں راستے ہیں، اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے، شکر کا بھی راستہ ہے، کفر کا بھی راستہ ہے۔ اب بائی چوائز آپ کو آنا ہے کہ شکر کا راستہ انتخاب کرنا ہے یا کفر کا راستہ، تو شکر کا راستہ کون ہے اور کس نے بتایا ہے، جا کے دیکھیں، شکر کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سجدہ شکر اگر کسی نے کیا ہے تو مولا نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ جا کے دیکھیں، شب ہجرت مولا کو جب رسول اسلام نے کہا میرے بستر پر سو جائیے، اس وقت مولا نے سجدہ شکر کیا تھا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس پر شکر کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں دعائے ندبہ پڑھنے کی اور اس عبادت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ملی ہے تو کٹ مار کے نکلنا نہیں ہے بلکہ شکر ادا کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد، کیونکہ یہ تاریخ شکر آپ جا کے دیکھیں، سجدہ شکر سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ روایات میں ہے، بعض لوگ کہتے محاورہ ہے، آپ جا کے دیکھیے گا اس میں ملتا ہے کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے کیا کہا تھا، ہمارا جو گھروں کے سلسلے سے سیریز ہوگی اس میں ہم گھریلو اعتبار سے بات کریں گے۔ میں نے یہ آیت جو اٹھائی ہے، دیکھیں شکر 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 قسمیں ہیں شکر کی۔ کبھی کبھی شکر زبانی ہوتا ہے، لہذا یہ کلچر تو آپ دیکھیے دنیا والوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ آپ کسی کا تھوڑا سا ہیلپ کر دیجئے، مدد کر دیجئے، ایک انٹی کا اگر ہاتھ میں سامان ہے آپ پکڑ لیجئے تو اپنی زبان میں وہ تھینک یو کہتی ہے یا نہیں کہتی ہے؟ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ وہ کلچر ہے۔ کہا کلچر اتنا اچھا بنایا ہے، زبان سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی شکریہ ادا کرو اور پریکٹیکل میں بھی آ کر تم شکریہ ادا کرو۔ تو کہا صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے بلکہ درجات میں سے ایک درجہ ہے کہ آپ نے زبان سے، کیونکہ کبھی کبھی دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، اور اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ ایسے لوگ منافق ہوا کرتے ہیں، اور اسلام منافق کو نہیں پسند کرتا ہے۔ بہت موقعوں پر ہم کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنا، بہت بہت شکریہ، جانے کے بعد آئے تھے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صرف زبان سے شکریہ نہیں بلکہ یہ پہلا قدم ہے کہ آپ زبان سے شکریہ ادا کیجئے۔ تو شکر کا ایک مرحلہ ہے زبانی شکر ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ دل میں بھی، دل کے ذریعے سے دل میں بھی شکریہ ادا کیجئے۔ اسے شکر قلبی کہا جاتا ہے، یعنی اگر زبان پر ہے تو دل میں بھی اترنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ صرف زبان اور دل نہیں بلکہ عملی طور پر شکریہ ادا کیا جائے، یعنی عمل میں آپ کے کاموں سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پریکٹیکل کی دنیا میں آ کے جب آپ شکر ادا کریں گے تو کہا یہ دکھتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا اہل بیت نے کہا ہے اپنی فیملی کا شکریہ ادا کیجئے۔ دیکھیں میں اپنے موضوع تک آ گیا ہوں۔ کبھی کبھی ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم دل میں رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے اشارہ بھی کیا ہے، ماں آگے نکل جاتی ہے، باپ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں زبان سے ظاہر کر دیتی ہے، باپ دل میں رکھے رہتا ہے، جبکہ وہ بھی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے لیکن وہ ظاہر نہیں کر پاتا ہے۔ کہا زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ عمل میں ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا آپ آ کے دیکھیں
زندگی رسول میں، مولا کائنات میں عملی طور پر ہمیں ملتا ہے کہ رسول اسلام آ کر جناب خدیجہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اور اس کے بعد یاد کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان جب گفتگو کی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی تھی۔ اگر آپ جا کے دیکھیں کیا یہ جملہ ایسے ہی تھا کہ رسول کو یاد آ گیا تھا اور اس کے بعد پھر زبان پر جاری کر دیا؟ کہا نہیں، ائمہ اہل بیت کی زبان پر اگر جملہ بھی آتا ہے تو ایک پیغام رکھتا ہے اور ایک مصلحت ہوا کرتی ہے۔ رسول اسلام نے لوگوں کے درمیان جم میں بیٹھ کر کیا کہا؟ خدیجہ نے ایسے مرحلے میں میری تائید کی ہے کہ جس وقت لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے۔ آپ سوچیں یہ کیا تھا؟ کہا یہ شکر کا طریقہ عملی طور پر ہے کہ رسول اسلام بتانا چاہ رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے رسول اسلام کہتے ہیں جب لوگوں نے مجھ پر پابندی عائد کر دی تھی اس وقت خدیجہ نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال دی تھی۔ یہ کیا تھا؟ کہا عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر رسول اسلام بتا رہے ہیں کہ شکر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھی شریک حیات عطا کی ہے تو زبان سے بھی شکریہ ہونا چاہیے، دل سے بھی احترام ہونا چاہیے، اور آپ کے کاموں سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک نہیں بلکہ مولا کائنات کی زندگی میں جا کر آپ دیکھیں ملتا کیا ہے کہ مولا کائنات بی بی زہرا کے سلسلے سے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے گھر میں آ کر اتنی زحمت اٹھاتی تھی کہ ہاتھوں سے چکیاں چلاتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ گویا مولا آ کر بی بی زہرا کی ان خدمتوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، گھر میں اگر کھانا بنا ہوا ہے تو انتظار ہوتا ہے کہ شوہر کہہ دے کہ اچھا بنا ہوا ہے۔ صرف آپ کا کہہ دینا اچھا بنا ہوا ہے، کھانے میں ٹیسٹ نہ ہو ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے اور یاد رکھیے کبھی کبھی کمی ہوتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن جب اچھا ہوتا ہے تو ہمیں ایگو آ جاتا ہے کہ ہم ایسے کہہ دیں کہ بہت اچھا بنا ہوا۔ اگر کمی بھی کچھ ہو تو یاد رکھیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کرے کہ اس کمی کو خود دور کر لیں۔ لہذا آپ جا کے دیکھیں علماء اخلاق کے سلسلے میں ملتا ہے، آغا خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ نے کھانا جیسے ہی پہلا نوالا اٹھایا پتہ چلا اس میں نمک نہیں تھا، شریک حیات سے کہا ذرا ایک گلاس پانی لا دیجئے، گئی پانی لانے کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر بھی ہے پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ لہذا جب وہ گئی پانی لینے کے لیے اتنی دیر میں صرف اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا، ہم ہوتے تو ہمارے پاس نمک کی کمی تھی ہم پورا کر لیتے۔ کہا نہیں جس برتن میں کھانا بنا ہے نمک وہاں کم پایا جاتا ہے، اگر ہم نے اس میں نہیں ڈالا تو پھر انہیں احساس ہو جائے گا۔ ذرا آپ سمجھیے گا، لہذا اس ظرف میں بھی ڈالا اور ڈالنے کے بعد یہ بتانا چاہا کہ اگر یہ کمی ہم سے دور ہو سکتی ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا بنایا جائے، ہے یا نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ذہن ہمارا بھی ہے، ذہن آپ کا بھی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم جاب پر ہوتے ہیں، ایک کال آ جائے تو ایک زیرو بڑھ جاتا ہے، ذہن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بچے نے آواز دے دی ہو سکتا ہے آپ کا کام یاد آ گیا ہو جاتے جاتے۔ لہذا آپ جا کے دیکھیں کہ اللہ نے یہ قدرت صرف اور صرف اپنی کنیز خاص کو عطا کیا ہے کہ ایک وقت میں کئی کام کرتی ہیں۔ اور یہ چیز بمبئی والے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پانی آ رہا ہے وہ بھی بھرا جا رہا ہے، بچے کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، شوہر کی ٹفن بھی بنائی جا رہی ہے، بچے کا ڈریس بھی نکالا جا رہا ہے، پریس بھی، اور ہر کام ہو رہا ہے اور کسی میں بھی کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ہم اگر ایک گھڑی بھی اٹھانا پڑ جائے جگہ بدل جاتی ہے تو ہمیں نہیں ملتی ہے۔ یہ قدرت اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ جب اتنی خدمتیں ہیں اسلام کہتا ہے شکر ادا کرو۔ لہذا میں نے بات کو تمام کیا کہ شکر ادا ہونا چاہیے، لیکن شکر ادا کرنے میں بھی ہوشیاری ہونا چاہیے۔ ایک لطیفہ ہے اور اس کے بعد بات کو تمام کروں گا۔ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا،
عالم دین بیان کر رہے تھے کہ گھر کے کھانے کی تعریف ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے جیسے ہی خطبہ سنا گھر آئے اور آنے کے بعد اب تعریف شروع کی، کیا کہنا، بہترین کھانا ہے، اس سے اچھا کھانا تو میں نے کھایا نہیں تھا۔ اتنی دیر میں انداز بدل گیا، 12 سال سے ہم نے کھانا بنایا تھا تب کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوس سے کھانا آیا ہے تو اتنی تعریف ہے۔ لہذا ہوشیاری ایسی ہونا چاہیے کہ شکر ادا کریں، صرف زبان سے نہیں، صرف اور صرف دل سے نہیں، بلکہ عملی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ دو طرفہ ہے، ایک طرف نہیں ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا کبھی تو میں اس کو بھی بیان کروں گا کہ احترام دونوں طرف سے ہونا چاہیے، تبھی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے کہا اگر تم شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم، اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے شروع میں کہا تھا نعمتیں نہیں، کبھی کبھی چیز بہت ہو جاتی ہے لیکن انسان کی ویلو اتنی نہیں بڑھتی ہے، واہ واہ واہ، اور انسان کی عظمت زیادہ ہونا چاہیے، یہ اہمیت رکھتا ہے چاہے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ واہ واہ، اور یہ تو کردار اہل بیت ہے، ظاہری طور پر دیکھو کچھ نہیں ہے لیکن ہر دل میں احترام ہے، بے شک، ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اللہ کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا جملہ ہے کہ اللہ کہتا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ورنہ اللہ کہتا تھا لَأَزِيدَنَّ فِي نِعْمَاتِكُمْ، ہم اضافہ کر دیں گے تمہاری نعمتوں میں۔ کہا تمہاری نعمتوں میں نہیں بلکہ تمہاری عظمت بڑھا دیں گے، کیونکہ اخلاقی اعتبار سے تمہارا مرتبہ بڑھ جائے گا، خدا کی نگاہ میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی، اور جس کی نگاہ خدا میں، نگاہ اہل بیت میں، یا اور الفاظ کو بدل کر کہہ دوں، یاد رکھیے دنیا میں انسان کی ہر جگہ عظمت ہوتی ہے لیکن گھر میں نہیں ہو پاتی ہے، لیکن اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو آپ کی عظمت بڑھ جائے گی، اور جب انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کا ضمیر جب یہ محسوس کر لیتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہے وہ قابل یقین ہے اور قابل درک ہے، تو انسان قدم اور آگے بڑھاتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا تم شکر ادا کرو، ہم تمہاری عظمت کو بڑھائیں گے۔ نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی عظیم نعمتیں اس دنیا والوں کو دیا ہے، اہل بیت جیسی ذوات کو اس دنیا میں بھیجا، انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ کفران نعمت سے کام لیا کہ اہل بیت پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ظلم کہ بی بی زہرا کہتی ہیں مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ روشن دن پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اور جب آخری موقع آیا تو کیا دیکھا گیا کہ زہرا ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، کبھی حسنین کے لباس آمادہ کرتی ہیں، کبھی حسنین کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، کبھی حسنین کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتی ہیں۔ انداز بدلا ہوا تھا، میں نے روایتوں کو چھوڑا، وہ موقع بھی آیا کہ زہرا اس دنیا سے جانے لگی تو وصیت کرتے کرتے ایک جملہ کہتی، میرے سرتاج علی، حسین سوتے سوتے کبھی پیاس کا طلبگار، پانی کا طلبگار ہوتا، پیاس لگتی ہے، میں کہوں گا شہزادی آپ کو اتنا خیال تھا کہ حسین کو پیاس لگتی ہے، ارے یہی حسین ہوگا، کربلا ہوگی اور شدت کی گرمی ہوگی، 3 دن کا پیاسا ہوگا، ارے صرف حسین نہیں، حسین کے ننھے ننھے بچے بھی الاتاش کی صدائیں بلند کر رہی ہوں گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، مومنین کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا، پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے اشک کا۔ ابھی آپ نے دعائے
ندبہ میں پڑھا ہے کہ یہی وہ ذات ہے جن کے لیے رویا جائے، جن کے لیے اشک بہایا جائے۔ بار الہ اہل بیت کے صدقے میں نکلے ہوئے ہماری آنکھوں سے یہ پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے۔ بار الہ جو لوگ باروزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی دعائیں ندبہ برگزار ہوتی ہے، جن گھروں میں بھی ہو رہی ہے، بار الہ ان گھروں سے تمام دنیاوی آفات و بلیات سے دور کر کے انہیں نعمات جنت سے مالا مال کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صلی اللہ محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام محرومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اللہ